السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، وقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے۔ ونی پیگ، بڑی مشکل سے مجھے اس سٹی کا نام یاد ہوا ہے، کیونکہ منی پیگ سے پھر میں نے یاد کیا منی پیگ۔ میں ایئر لائن میں آ رہا تھا تو ایئر ہوسٹس نے مجھے ایک پرچہ تھما دیا، مجھے نہیں پتا تھا اس میں شراب کی مختلف قسمیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ یار یہ کیا ہے، تو ہمارے ساتھ جو تھے انہوں نے کونی ماری، انہوں نے بولا یہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ کیوں بھائی کیا ہے اس میں؟ کہہ رہے ہیں یہ وسکی اور پتہ نہیں کیا کیا اس ٹائپ کی چیزیں ہیں اس میں۔ ہمارے تھوڑے پھر بات سے بات نکلتی ہے، ٹاپک چھڑ جاؤں گا میں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا، میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں۔ میں پوسٹر پہ یہ لکھواتا نہیں ہوں کہ میں نہیں کروں گا، تاکہ آ جائیں کسی بہانے، پھر بتا دیتا ہوں کہ نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ابھی ہمارے جو میزبان ہیں یہ میرے ساتھ گاڑی میں تھے، تو ان کی اہلیہ کا فون آیا کہاں تک پہنچے؟ اب میری صحبت کا اثر دیکھیں، کہہ رہے ہیں 2 تک پہنچ گیا ہوں۔ 2 کی نہیں ہے انہوں نے، ایسا نہ ہو کہ یعنی دوسرے ویسے ہی مذاق کر رہے تھے یہ کہ ایسا نہ ہو بھابھی پریشان ہو جائیں۔ اور بھائی کچھ خاندانی کام مسلمان ایسے کر رہا ہے غیر مسلم کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میری ادھر کراچی کا اسٹائل ہے، تھوڑا سا باپ کا طرف فادر نہیں ہے یہاں، کچھ لوگ فیل نہ کر جائیں۔ ہم کہتے ہیں نا تیرا باپ بھی مجھ سے پیسے نکلوا لے، تو قرضہ دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ پیسے نکلوا کے تیرے باپ میں دم میں تو پیسے نکال لے، اکثر یہ وہاں یہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ حالانکہ بہت ٹف کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ڈیورس غیر مسلموں میں بہت مشکل ہے۔ اسلام میں صرف زبان 2 لفظ 3 لفظ نکالے ختم، لیکن پھر بھی ریشو سب سے کم۔ کام بہت آسان، لیکن اس آسان کام میں ریشو سب سے کم، بہت کم ہے۔ مسلمانوں کی مذہبی عبادتیں آپ دیکھ لو، جو مذہبی رسومات ہیں، رسومات میں اس ایک عام ٹرم میں کہہ رہا ہوں، اس کو رسم نہیں کہا جائے گا، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے رسم مان لیتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، اتنی مشکل عبادتیں کسی مذہب میں ہیں جتنی اسلام میں ہے بھائی؟ بولو نا یار۔ نماز کو دیکھ لو، 5 ٹائم نماز، نمازوں کی ٹائمنگ دیکھ لو۔ فجر کس قدر مشکل ٹائم ہے بھائی، اور -50 میں، یہاں تو -50، میں تو یہاں آیا ہوں مئی شروع ہونے والا ہے اور برف پڑی ہوئی ہے باہر بھائی۔ تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آ کے رہے؟ کہتے ہیں برف دیکھنے کا شوق تھا۔ میں نے کہا کہتے ہیں میں کراچی سے اپنے فریزر سے برف لے کے آ جاتا یار، اتنی ٹھنڈ میں رہتے ہو، اس مہینے میں اتنی ٹھنڈ ہے۔ تو ٹھنڈ میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنا، پھر ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، 5 نمازیں کسی مذہب میں ہیں کہ اپنی عبادت گاہوں میں 5 دفعہ جانا ہے؟ کوئی دنیا کا کوئی مذہب ہے اتنی محنت اور اتنی اسٹرگل کرواتا ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی ہے دنیا کا ایسا مذہب جو 5 دفعہ آپ کو اتنا ٹف ٹائم دیتا ہو؟ اور ایسا ہی نہیں منہ اٹھاؤ چلے جاؤ، کپڑے پاک، جسم پاک، غسل فرض ہے تو غسل، اور اوقات کا خیال کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
قرآن کہتا ہے بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، ٹائمنگ ہے اس کی. کچھ لوگ کہتے ہیں اخفل طریقے سے پڑھیں گے، ہم ایک ہی ٹائم پہ 5 نمازیں پڑھ لیں گے. پشاور والے کہتے ہیں ہمارا اخفل طریقہ ہے. کس قدر. اور پھر چھٹی نہیں ہے. جب سے بالغ ہوئے پڑھنا شروع کی، پڑھتے 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 بڈھے ہو گئے، بیڈ پہ چلے گئے، لیٹے لیٹے پڑھو بھائی. جہاز میں پڑھو، ٹرین میں پڑھو، گھوڑے پہ پڑھو، یہاں تک کہ میدان جہاد میں لڑائی ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں وہاں بھی تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تمہیں خطرہ ہے کہ میدان جنگ میں دشمن قتل کر دے گا، کوئی بات نہیں، چلتے ہوئے پڑھو، کوئی بات نہیں، گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے. اللہ نے فرمایا نا نا نا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. کتنی ٹف عبادت ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد زکوٰۃ، سال میں ایک بار 2.5%. ایک صاحب میرے پاس آئے، مفتی صاحب بہت ٹینشن میں ہوں، کوئی ہیلا بتا دو. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی، 2.5 کروڑ زکوٰۃ بن رہی ہے. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، 1 ارب پہ بن رہی ہے، 100 کروڑ پہ بن رہی ہے. 100 کروڑ کو نہیں دیکھ رہے اللہ نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، 2.5 کروڑ کو دیکھ رہے ہو تم. ہے بھائی، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ابھی میرے ساتھ عمرے پہ تھا، عمرہ کیا اس نے، انڈیا کے تھے وہ. کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بڑے بال تھے ان کے. کہہ رہے ہیں میں ابھی ٹنڈ کراؤں گا تو میری تو منگنی ہونے والی ہے. میں ٹنڈ کراؤں گا تو میری کیا ہونے والی ہے؟ منگنی. میں نے کہا نہیں ہونے والی. اس کا مطلب آپ کی منگنی نہیں ہونے والی. میں نے کہا ٹنڈے کو کوئی بھی نہیں دیتا، ذہن میں رکھنا. کہہ رہے ہیں کیا کروں پھر؟ میں نے کہا قصر کر لے بھائی، اس کی گنجائش ہے، 1 انچ بال کاٹ لے. کہہ رہے نہیں میں اگر ٹنڈ کرا لوں. میں نے کہا ثواب ملے گا، بیوی نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھنا. ثواب ملے گا، منگیتر نہیں ملے گی. تو ٹنڈ تو بڑی آزمائش ہے بھائی، آزمائش ہے. بالوں سے تو حسن ہے انسان کا. ایک ٹنڈ قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، جب عمر ہو جاتی ہے تو ٹنڈ ہو جاتی ہے. تو یہ کتنی مشکل عبادت، 25-30 لاکھ خرچ بھی ہوئے ہیں بھائی، محنت بھی کی، بیگم سے پھڈے بھی برداشت کیے، آپس میں کنٹرول بھی کیا اپنی جسم پر. واپسی پہ اللہ کہتا ہے واپس جاؤ سر پہ اس طرح چلے. پرسنالٹی بالکل ایک طرف. خدا کی قسم آسان عبادت نہیں ہے، مشکل عبادت ہے. کمپیئر کر رہا ہوں میں دوسرے مذاہب سے. پھر اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے. آج کل ڈاکٹر لوگ بہت مشورے دیتے ہیں، فاسٹنگ 2 میل کے درمیان گیپ رکھا جائے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیچ میں کافی پیتے رہو. حالانکہ کافی پینے کی اجازت ہے، پانی پینے کی اجازت ہے. کتنے لوگ ڈاکٹروں کے اس مشورے پر عمل کرتے ہیں؟ خود ڈاکٹر نہیں عمل کر رہا ہوتا. ڈاکٹر کہہ رہا ہوتا ہے کرنا چاہیے لیکن بہت مشکل کام ہے. سگریٹ بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر، اور برگر بھی کھا رہا ہوگا، پیزے بھی کھا رہا ہوگا. سارے کام ڈاکٹر صاحب، سوائے ان ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، تو سارے کام کر رہا ہوگا ڈاکٹر صاحب. کیوں؟ آسان کام تھوڑی ہے. دنیا چھوڑ دیتا ہے آدمی، کھانا نہیں چھوڑتا بھائی. لوگ کہتے ہیں کھانے کے لیے تو پیدا ہوئے، مر جائیں گے نا، کوئی بات نہیں، کھاتے ہوئے مرتے اچھے لگتے ہیں. حالانکہ جب مرنے لگتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش نہ کھاتے. دنیا کے کسی مذہب میں ایسی عبادت ہے کہ آپ پورا مہینہ کھانا پینا چھوڑ دو ہیں رمضان میں پورا. اور میں تو یہاں پہ حیران ہوں بھائی، آپ لوگوں نے جون جولائی میں روزے کیسے رکھے ہیں؟ 10:15 10:30 بجے تو یہاں افطار ہو رہا ہے اور 3 بجے سحری بند ہو رہی ہے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آسان کام ہے یہ. 3 بجے آپ نے سحری ختم اور 10:30 بجے 10:15 بجے افطار کر رہے ہو آپ، اور پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم صرف 3 بجے تک کا. اس میں نماز بھی ہے، تراویح بھی ہے، فجر بھی ہے. تو یہ آسان کام تھوڑی ہے. 1 مہینہ کنٹینیو یہ فاسٹنگ ہوتی ہے، جس میں نہ کافی ہے، نہ نسوار ہے، نہ پان ہے، نہ گٹکا ہے، نہ سگریٹ ہے.
میں تو وہی باتیں کروں گا جو ہمارے یہاں چل رہی ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ ہلکی عبادت نہیں ہے، لیکن مسلمان رکھتے ہیں، اکثریت رکھتی ہے روزہ. تو میں یہ کیوں آپ کے سامنے مثالیں دے رہا ہوں؟ میں یہ مثالیں یہ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ مذہب کی موٹیویشن سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے مذہب کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. مذہب انسان سے وہ کام کرا دیتا ہے جو قانون نہیں کرا سکتا، جو لا نہیں کرا سکتا. مذہب کو ہلکا مت لو، مذہب وہ کچھ کرا دیتا ہے آپ سے. یہاں جب لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ مذہب کو ہلکا لیتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں نا لبرلزم بہت پھیل رہا ہے، انڈیا میں بھی پھیل رہا ہے، پاکستان میں بھی. یہ مولوی کو نکالو سوسائٹی سے، یہ مولانا لوگ دقیانوسی کی، یہ جنت جہنم اور حوروں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو. دنیا ماڈرن ہو چکی ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے. اس طرح کی باتیں یہاں بھی ہوتی ہوں گی. ارے کیا مولانا لوگوں کے چکر میں پڑے ہو، ترقی کرو ترقی کرو. دیکھو انسان کو انسان بنانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے نا وہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. ادھر توجہ رکھیں آپ لوگ. انسان کو اخلاقیات سکھانے کے لیے جو پاورفل موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن قانون اور پولیس کے پاس، بولو بولو جلدی سے شاباش، نہیں ہے. میرا بیان نہیں ہوتا، میں تو گپ شپ لگاتا ہوں، تو اس لیے مجھے جواب چاہیے ہوتا ہے. انسان کو انسان بنانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کیوں؟ اس کو سمجھیں اچھی طریقے سے. دیکھو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ ایک پہلو یہ ہے جس کو میڈیکل سائنس کور کرتی ہے. میڈیکل سائنس ہماری زندگی کا وہ پہلو کور کرتی ہے جو مادی زندگی ہے ہماری. مادی زندگی میں ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ جانور ویجیٹیرین ہوتے ہیں، کچھ گوشت خور ہوتے ہیں، کچھ دونوں چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جو دونوں چیزیں پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں بلکہ پھوڑتے ہیں. ہم سبزی بھی کھاتے ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں. ہماری باڈی میں بھی آئرن بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساری چیزیں. شیر کی باڈی میں بھی سب کچھ یہی ملے گا. کیا خیال ہے؟ شیر اور گدھے میں بھی یہی سب کچھ ملے گا. گدھے کو بھی آئرن بھی چاہیے، پوٹاشیم بھی چاہیے، میگنیشیم بھی چاہیے. ڈھیچو ڈھیچو کرنے کے لیے اس کو یہ ساری چیزیں ملیں گی تو وہ ڈھیچو ڈھیچو کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا وہ. اور جانوروں کے جو ڈاکٹر ہیں نا وہ انسانوں کے جیسے ہی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے ڈاکٹر بھی تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے. گائے کو میں نے گائے پالی ہوئی ہے، ڈاکٹر آئے پیناڈول کھلا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تو انسانوں والی دوائی کھلا رہے ہیں ان کو؟ تو انہوں نے کہا بھائی دواؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی اینٹی بایوٹک ہیں، آگمنٹن اس کو بھی کھلائیں گے، وہ پیناڈول اس کو بھی کھلائیں گے، وہی ٹیکے ہمارے لگ رہے ہوتے ہیں، وہی ٹیکے، بس گائے کو یہ کہ گائے کے حساب سے زیادہ کھلا دیں گے. تقریباً سیم ہے. دیکھو جیسے کسی شخص کو مسلمان بننے کے لیے ایک ہے پریکٹیکل مسلم، یعنی پریکٹسنگ مسلم ہو، وہ پریکٹس بھی کرتا ہو، اور ایک ہے کہ صرف کلمہ پڑھا، اسلام کا اس نے التزام کر لیا لیکن عمل نہیں کرتا. تو جو عمل نہیں کرتا کیا وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ غیر مسلم نہیں ہیں وہ کیا بولے نا مسلم ہے. کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے لیکن مسلم ہیں وہ. کیوں؟ تبھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں یار تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے. تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتا میں مسلمان نہیں ہوں، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یار دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. غیر مسلم کو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ کیوں نہیں کرتے. وہ کہہ کہ میں مسلم ہی نہیں ہوں. تو مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر اسلام کی حجت پیش کی جا سکے، تمام کی جا سکے. تو پاکستان کو جو ہم اسلامک ملک کہتے ہیں اس سینس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین یہ ہے کہ اس کنٹری میں کوئی قانون اسلام کے اگینسٹ نہیں بنے گا. ہاں عمل اس کے خلاف ہے، بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف ہے لیکن وہ عملی طور پر خرابی ہے. حجت تو ہے نا، آپ چیلنج تو کر سکتے ہیں اس کو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے وزیر داخلہ تھے، پرانی بات ہے، انہوں نے قل اللہ احد غلط پڑھی اسمبلی میں. تو لوگوں نے کہا یہ کیسا اسلامی ملک میں جس میں قل اللہ احد بھی غلط پڑھ رہا ہے ایک بندہ. میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے، قل اللہ پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر میں چلوں گا نہیں یہاں پہ، تو مجھے اپنی تقریر بسم اللہ سے شروع کرنی پڑے گی. لیکن کچھ قوانین بہرحال غیر اسلامی ہیں لیکن اس سے ملک غیر اسلامی نہیں بن جاتا. ملک میں بیس دیکھی جاتی ہے کہ بیس کیا ہے. پاکستان جو انڈیا سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ الگ اس بیس پہ ہوا ہے کہ ہمیں اسلام نافذ کرنے کے لیے کنٹری چاہیے. اب پاکستان کے آئین سے یہ شق نکالی نہیں جا سکتی، اتنی اسٹرانگ پاورفل یہ شق ہے نا
کہ پاکستان کا اسلامی کنٹری ہونا اور یہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے اور قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ اتنی پاورفل شک ہے کہ اسمبلی میں 100% لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں کہ یہ شک نکال دی جائے تو نہیں نکال سکتے. کیوں؟ اگر وہ نکالیں گے انڈیا بین الاقوامی کورٹ میں کیس کر سکتا ہے کہ جو بنیاد تھی نا اس ملک کے الگ ہونے کی وہ بنیاد ختم. تو پاکستان کے پاس تو اسلام سے ہٹنے کا آپشن ہی نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض یہ کیا کریں کہ جب اسلامی کنٹری ہے تو اسلام نافذ کیوں نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے، ہم کسی کو کہیں جب تم مسلمان ہو تو کم بخت نماز پڑھتے کیوں نہیں ہو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ اعتراض پاکستان پہ کیا کریں کہ اسلامی کنٹری ہے تو پھر اسلام نافذ کیوں نہیں ہے. یہ نہیں کہا کریں کہ اسلامی کنٹری نہیں ہے، یہ غلط ہے. مفتی صاحب کیا قرآن حفظ کر کے بھول جانا گناہ ہے؟ رہنمائی فرمائیں. دیکھو حدیث میں آتا ہے بہت بڑا گناہ ہے قرآن یاد ہو پھر بھول جائے، لیکن اس حدیث کا مطلب محدثین سے فقہا سے پوچھا جائے گا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کتابت بہت مشکل فن تھا لکھنا. آج کوئی کمپیوٹر سائنس میں جیسے کوئی ڈپلوما کر رہا ہو نا تو ویسے تھا پہلے زمانے میں لکھنا پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا. تو جو لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا بہت مشکل تھا. تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو جو دیکھ کے پڑھنا بھی بھول جائے. تو پہلے زمانے میں اس کا امکان تھا، اب امکان نہیں ہے. تو اس لیے حفظ کر کے بھول جانا، اس چکر میں لوگ حفظ ہی نہیں کرا رہے ہوتے کہ کہیں بھول نہ جائے. کوئی بات نہیں، حفظ کروا دیں. بھول جائے تو ایک نعمت کی ناقدری ضرور ہے، مگر اس پہ انشاءاللہ عذاب نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ حفظ کر لینا پھر بے شک بھول بھی جائے پھر بھی قرآن سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ رہتا ہے. باقی ہے نعمت کی بہت بڑی ناقدری کہ اللہ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی اور آپ بھول گئے، ناقدری بہرحال ہے، لیکن اس پہ وہ عذاب نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے. مفتی صاحب پھر دو شادی تو مجھے بنواؤ گے یہاں پہ؟ بھائی یہاں انلیگل ہے تو کیوں مجھے پابندیاں لگوا رہے ہو یار. مولانا تعلیم صاحب کو بھی وینی پیک آنے کی درخواست کریں، انشاءاللہ آپ کا پیغام پہنچا دیں گے ہم. ہماری مسجد میں حفظ پروگرام رواں دواں ہے جس میں تقریباً 20 بچے حفظ کر رہے ہیں. ان کی رہنمائی کریں اور پاکستانی مدارس سے کمپیئر کریں، یہاں بہت ہی پیار محبت سے ان کو پڑھایا جاتا ہے. یہ بات تو ہے، ہمارے پاکستان میں بعض مدارس سب نہیں، قصائی میں اور قاری صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہیں ہاتھ توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، یہ کمپلین آ رہی ہوتی ہیں. سب قاری ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں نے 60 بچے تھے میرے پاس مدرسے میں جامعۃ الرشید میں، 60 جن کو میں پڑھاتا تھا. ایک کتاب تھی تعلیم الاسلام، اور میرے سامنے ایک ٹیچر بیٹھا کرتے تھے. بات بہت پرانی ہو گئی، ان ٹیچر کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے غیبت نہیں ہے انشاءاللہ اس میں. وہ بھی انہی 60 بچوں کو پڑھاتے تھے، یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا سیکشن اے اور بی، ان کلاس ایک ہی تھی، 120 بچے تھے، تو 60 میرے پاس 60 ان کے پاس. اچھا، جب مجھے بچے دیے گئے پڑھانے کے لیے تو مشہور یہ تھا کہ بچے مار کے بغیر نہیں پڑھتے ہیں، بچوں پہ بہت سختی کرنی پڑتی ہے. جب بچوں کو پڑھاؤ گے تو پتہ چلے گا، بچوں کو مارے بغیر نہیں پڑھایا جا سکتا. میں نے پورے سال، مجھے نہیں یاد پڑتا کسی بچے کو ہاتھ بھی لگایا. ہنس کھیل کے ان کو پڑھایا، لطیفے سنا کے، مذاق کر کے، سب سبق یاد کرتے تھے. اور میرے سامنے بچے مرغے بنے ہوئے ہوتے تھے. مرغا تو بھول گئے ہو گے آپ لوگ، بھول گئے مرغا کیسے بنتے تھے اسکولوں میں، ہیلی کاپٹر بنتے تھے، یہاں تو سب بھول چکے ہو آپ. آپ نے یہ والے ہیلی کاپٹر دیکھے جو ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں، اور مرغے، بھائی وہ اصل مرغے ہوتے تھے جو ہم اسکولوں میں بنتے تھے. کتنی ٹینشن ہوتی تھی یار اس میں. تو مجھے لگا کہ یار یہ نا ایک دماغ میں بلا وجہ کا ایک بسا لیا لوگوں نے کہ بچہ مار کے بغیر پڑھ نہیں سکتا. ان ملکوں میں بھی آؤ دیکھو، بغیر مار کے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت انس کی والدہ نے حضرت انس کو آپ کے حوالے کیا. 10 سال کے بچے تھے آپ، اور 10 سال نبی کی خدمت میں رہے ہیں وہ. حضرت انس فرماتے ہیں نبی کے اخلاق ایسے تھے، 10 سال میں نبی نے کبھی نہ مجھے ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا، کبھی بھی نہیں. تو بچوں کے ساتھ نبی کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. تو اللہ کرے یہ بات ہمارے ہاں بھی قاریوں کو سمجھ میں آ جائے. وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کوئی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، کوئی کبھی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، ادھر آ کے کوڑ دیا، تو یہ بہت غلط ہے. لیکن الحمدللہ اب ہمارے ہاں بھی اس پہ بہت سختی ہو رہی ہے، کیمرے لگ رہے ہیں اب جگہ جگہ، جس سے دیکھا جاتا ہے کہ بھئی
میں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، میرے سے تو جب فتویٰ لیا جاتا ہے نا، قاری صاحب کہتے ہیں بچوں کو مارنا جائز ہے، میں کہتا ہوں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، آپ پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ ہاتھ بھی بچے کے صرف سر پہ ایسے ہاتھ لگا کے پیار کیا جائے گا، بس سر پہ ہاتھ رکھا، آپ آدرانہ بچے ہو نا، ایسے ہاتھ رکھا، اپنے ماں باپ کے تو بچے ہی ہو نا بھائی، تو اس سے زیادہ ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں، مارنا تو دور کی بات، ٹچ کرنے کی بھی اس زمانے میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر اس کو فالو کر سکتے ہیں تو بچوں کو پڑھاؤ، ورنہ قاری صاحب کو بولو پتلی گلی سے نکلو۔ صاحب ایک سوال تھا، جی کافی نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں پہ، آپ وضاحت فرما دیں، یہاں پہ کافی اختلاف ہے مشین ذبیحہ اور نہیں بھائی، مشینی کافی آپ وضاحت فرما دیکھو، ذبیحہ ہینڈ سلاٹر، ہاتھ سے جب تک ذبح نہیں ہوگا حلال نہیں ہوگا۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں مذہبی اسکالرس کا اختلاف ہے، اختلاف ہر مسئلے میں ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی، آپ طلاقیں دے دیتے ہیں لوگ، فتویٰ لے لیتے ہیں نہیں ہوئی، تو ہر چیز حلال کر دی ہے بعض لوگوں نے۔ دیکھو قرآن نے اگر ہینڈ سلاٹر کے علاوہ ہمیں کھانے کی اجازت دی ہوتی تو قرآن شرط نہ لگاتا کہ ذبح کرنے والا مسیحی ہو، کرسچن ہو، یا یہودی ہو یا مسلم ہو۔ 3 مذاہب کا مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا، تو اس لیے ذبح کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہم یہاں اسکالر فتویٰ دے رہے ہیں کہ مرغی مری ہوئی بھی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو آپ، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے۔ ہاں بھولے سے اللہ کا نام لینا بھول جائے تو پھر جائز ہے، وہ اگر بھولے سے نام یعنی ذبح کرتے ہوئے بھول گیا اللہ کا نام لینا، تو اللہ کا نام لینا بھی ضروری ہے اور ذبح کرنا بھی ضروری ہے۔ جی جناب۔ ایک اس پہ آپ نے ابھی کہا تھا نا جہاز پہ نماز پڑھنے کے ہاں کھڑے ہو کے، دیکھو جہاز پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے، البتہ اگر نہ اجازت دے رہے ہوں پھر مجبوری میں بیٹھ کے پڑھ لیں نماز، پھر مجبوری ہے۔ جی کسی کے دعوت میں جاتے ہیں، اگر پتہ نہیں ہے تو ان میں ہی کھائیں، اس سے پوچھیں کہ کہاں سے گوشت خریدا ہے، تحقیق کرنی پڑے گی۔ مسلم کنٹری میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بکتا ہی حلال ہے، غیر مسلم کنٹری میں آپ پر تحقیق لازم ہے، جب تک اطمینان نہ ہو آپ نہیں کھا سکتے۔ جی 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 ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استنجا ٹوٹ جائے، جی یہ اس میں کیا لاجک ہے کہ وضو ٹوٹ جائے؟ دیکھیں جسم سے گندگی نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کیا لاجک ہے؟ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ اس میں کیا لاجک ہے۔ کچھ احکام کہتے ہیں امر تعبدی، تعبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بطور عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہمیں کرنا ہے، تو اس کی حکمت ہمیں بتائی نہیں گئی ہے۔ اگر زندگی کی سوال ہے تو پھر یہی میرا سوال ہے کہ اس کو استنجا ٹوٹ جانا چاہیے۔ نہیں استنجا نہیں، وہ تو ناپاکی کوئی لگی تو نہیں ہوتی نا اس میں، وضو بس اللہ نے حکم دے دیا۔ دیکھیں اسلام چاہتا ہے کہ آپ کسی بھی بہانے سے بار بار چہرہ دھو، اپنا ناک میں پانی ڈالو، صفائی کرو، تو اس کے لیے کوئی تو معیار بنانا تھا نا۔ بہت سے مفتیان کے فتوے ہیں جی تھوڑی سی اگر ہوا نکل جائے جی تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موجود ہے۔ نہیں غلط ہے فتویٰ، یہ غلط ہے فتویٰ۔ کام کی وجہ سے جمعے کی نماز رہ جاتی ہے، حرام ہے بھائی، جمعہ ہی نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ شہر میں رہتے ہو تو جمعہ پڑھنا پڑے گا، اپنے باس کو لیٹر لکھ کے دو، پرمیشن لو اس سے، اضافی اس دن جمعے کے دن ایکسٹرا کام کرو، آپ بولو مجھے 1 گھنٹے کی چھٹی دے دو، میں ایکسٹرا 1 گھنٹہ اور ورک کروں گا، تو اب اجازت مل جائے گی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب باپ کی پراپرٹی میں بہن اور بیٹی کا حصہ جو ہے اس پر وضاحت کر دیں۔ بہن کا نہیں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، بیٹی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو تو پھر بہن کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جس شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی پراپرٹی میں بیٹی کا آدھا اور بیٹے کا دگنا۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے چھوڑے ہیں تو بیٹے کو 2 لاکھ ملیں گے، بیٹی کو 1 لاکھ۔ یہاں اکثر خواتین کہتی ہیں ہمیں آدھا کیوں مل رہا ہے، ہم بھی تو انسان ہیں۔ بھائی آپ پہ ذمہ داریاں آدھے بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ کے بھائی کو 2 لاکھ ملے، جب بھائی کی شادی ہوگی ولیمے کا خرچہ، اسلام میں بارات نہیں ہے تو شادی پہ ولیمے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بولتے رہو جلدی جلدی۔ بھائی۔ مہر کا خرچہ کون دے گا؟ بھائی، یعنی بھابھی کے لیے۔ اور گھر میں نان نفقہ، سامان جتنے بھی جو کچھ فرنیچر وغیرہ، گیس کا بل، بجلی کا بل کون دے گا؟ بھائی۔ پھر بیگم کے بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا خرچہ بھائی، بیگم کا خرچہ بھی، آگے بچوں کا خرچہ بھی، اس کی تعلیم کا خرچہ بھائی، وہ 2 لاکھ بچے اس کے پاس۔
اور جب بہن کو 1 لاکھ روپے ملے, اس کی شادی ہوگی, اس کی شادی پہ خرچہ یہ اٹھائے گی, اس کا ہونے والا میاں اٹھائے گا. میاں برات تو ہے ہی نہیں اسلام میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ یہ دے گی, اس کا میاں دے گا. ابے بول لو یار, مجھے تو لگ رہا ہے تم لوگ پھنس رہے ہو. تم لوگ سمجھو, ہم لوگ چوڑے میں آ رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کا خرچہ تم دو گے, بہن جو ہے اس کا شوہر دے گا, شوہر دے گا. تو اس کو 1 لاکھ دیے بچا لیے, اس کو 2 لاکھ دیے خرچہ 2 کروڑ کا ڈال دیا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس پہ شکر ادا کرو, اللہ 1 لاکھ دے رہا ہے, اس پہ اعتراض نہیں کرو کہ 1 لاکھ کیوں, 2 کیوں نہیں. اللہ میاں نے وہ خرچے ڈال دیا نا جو آدمیوں پہ ڈالے ہوئے ہیں, تو آپ بولو گی 1 لاکھ بھی کم ہے. اچھا بھائی یہ کیا سوال ہے بھائی؟ کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے نام پر اپنا نام تبدیل کرے؟ اگر یہ جائز نہیں اور وہ اس بات کو نہ مانے اور اپنا نام درست کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے, بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے, لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ ابا کا نام لگاؤ, کیونکہ نسب شوہر سے نہیں چلتا. نسب کہاں سے چلتا ہے؟ باپ سے. شوہر پٹھان ہے تو بیوی پٹھان نہیں ہوگی, ابا پٹھان ہے تو بیوی کیا ہوگی؟ پٹھان. شوہر بلوچی ہے تو بیوی کیا ہوگی؟ بلوچی نہیں ہوگی. ابا بلوچی ہے تو بیگم, ابا سید تو بیگم بھی کیا ہے؟ بیٹی بھی کیا ہے؟ نسب ابا سے چلتا ہے, ہسبینڈ سے نہیں چلتا. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شادی کے بعد بھی ابا کا نام بھی لگا رہے. باقی شوہر کا بھی لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ولدیت تقسیم نہ ہو, یعنی مشتبہ نہ ہو. ولدیت کا مطلب وہ ہر جگہ چلے گی ساتھ میں. طواف جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے وضو کر کے شروع کر دیں. اچھا بھائی مولانا صاحب, یہاں 10,000 کی گاڑی بینک 12,000 کی قسطوں پر دے رہا ہے. کچھ لوگ کی کرایہ سود ہے جبکہ کرایہ کی بینک منافع دے رہا ہے. 10,000 کی گاڑی بینک 12,000 کی قسطوں پہ دے رہا ہے. دیکھو 10,000 کی گاڑی اگر بینک یہ دے رہا ہے آپ کو, آپ بینک کے پاس گئے, بینک نے بولا کہ یہ گاڑی اگر کیش پہ لیتے ہو تو 10,000 کی, انسٹالمنٹ پہ لیتے ہو تو 12,000 کی, اور آپ اسی وقت فیصلہ کر دو. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے میں کل پیسے لے آیا تو 10,000 دے دوں گا, کل نہیں لایا تو 12,000. یہ حرام ہے, سود ہے. اسی مجلس میں آپ فیصلہ کر دو کہ میں 10,000 والی پیمنٹ پہ خرید رہا ہوں یا 12,000 والی, اور وہ اگر 12 پہ خرید رہے ہو تو 12 متعین ہو جائے. اس میں یہ نہیں ہو کہ اگر میں نے جلدی دے دی تو 12 میں کمی ہوگی, دیر سے دی تو اضافہ ہوگا. نہ, وہ 12 جب ہو گئی تو بس ہو گئی. یہ بالکل جائز ہے. اس کے جائز ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے, اجماع ہے. لیکن بینک ایسا کرتا نہیں ہے. بہرحال کر رہا ہو تو یہ جائز ہے. بینک ایسا کرتا نہیں ہے. بینک کہتا ہے یہ 10 بھی ہے 12 بھی ہے, تو جتنا جلدی پیمنٹ کرو گے کم ہو جائے گی, جتنا دیر سے کرو گے آٹومیٹکلی بڑھتی چلی جائے گی. وہ قیمت متعین نہیں کرتا. آپ نے اسی مجلس میں اس پیمنٹ کو, قیمت کو متعین کر دینا ہے, پھر جائز ہے. یہ لے بھائی, عید پہ چاند کے بڑے ایشوز ہوتے ہیں یار. یہ بہت زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. دیکھو پہلے میں اصل مسئلہ بتاؤں گا. اصل مسئلہ تو یہی ہے, صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. حدیث میں آتا ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید مناؤ. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو فلکیات کے ماہر ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو اس زمانے میں تو فلکیات کا علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, اس لیے ہمیں حکم تھا. اب تو کیلکولیشن ہو گئی ہے. جیسے پہلے زمانے میں روزہ افطار کرتے تھے سورج دیکھ کے, اب کوئی دیکھتا ہے سورج؟ اب کیلکولیشن ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا نہیں آ رہی سمجھ. پہلے زمانے میں سورج طلوع ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اب کوئی دیکھتا ہے؟ بھائی جا کے ٹائم دیکھتے ہیں اپلیکیشن میں, کیلکولیشن کی ہے سائنسدانوں نے, پتہ چل گیا بھائی ظہر کا وقت, عصر کا وقت, سارا کیلکولیشن پہ چل رہا ہے. تو کہتے ہیں جب سب چیزیں کیلکولیشن پہ ہیں تو رمضان بھی کیلکولیشن پہ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ عید بھی کیلکولیشن پہ ہو جائے. یہ جواب غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ سورج کا طلوع ہونا, غروب ہونا یہ کیلکولیشن پہ ممکن ہے, چاند کیلکولیشن پہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ چاند کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب توجہ سے سننا. بعض دفعہ چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ کیلکولیشن بتاتی ہے کہ نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے. وہاں ہم کیلکولیشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سائنسدان بتا دیں گے بھائی کینیڈا میں چاند نظر آنے کا امکان ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنا باریک ہوگا کہ اس کو انسانی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ کیلکولیشن سے پتہ چل جائے گا. بعض دفعہ کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی کا چاند اتنا موٹا ہوگا کہ یعنی واقعی یقینی طور پہ سب کو نظر آئے گا. یہ بھی کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے.
لیکن ایک تیسری کنڈیشن ہوتی ہے جو زیادہ تر ہوتی ہے. کیلکولیشن کہہ رہی ہوتی ہے مے بی نظر آ جائے, مے بی نظر نہ آئے. تو یہاں کیلکولیشن کیا ہو جاتی ہے؟ فیل. اس لیے ماہر فلکیات ہی کہتے ہیں کہ کیلکولیشن پہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے. یہ فلکیات کے ماہرین مجھے ٹی وی میں بلایا, جب ٹیلی ویژن میں مجھے اس چاند کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے بلایا تو ایک ماہر فلکیات بھی تھے اور ایک ہمارے ایک ماڈرن مفتی آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, بڑے ماڈرن ہیں, انہیں ہر چیز کو ٹھش ٹھش کر کے نا کر دیا. ان کی ایک دفعہ تصویر آئی تھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے یوں کر کے, کسی نے کہا یہ پریشان ہے کہ 2-3 چیزیں حلال رہ گئی, حرام رہ گئی ہیں, وہ کیسے حلال ہوگی؟ اسلام میں 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, باقی تو میں نے ساری کیا کر دی ہیں حلال. تو غور کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی. تو وہ ماڈرن ٹائپ کے مولانا صاحب مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ اب ڈیبیٹ شروع ہوئی. ایک فلکیات کے ماہر تھے کراچی یونیورسٹی کے. اچھا میں نے دلائل دینا شروع کیے تو پھر وہ جو ماڈرن صاحب تھے انہوں نے بھی دلائل دی, انہوں نے کہا نہیں کیلکولیشن سائنسدان ٹھش ٹھش وغیرہ وغیرہ. اب جب سائنسدان جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی باری آئی تو انہوں نے وہی بات کی جو میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی یہ سائنسدانوں سے تو پوچھ لیں پہلے. صحیح ہے نا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈارون کی تھیوری کو ہمارے ہاں دیسی سائنسدان جو ہے نا بڑا کہتے ہیں سائنس سے ثابت ہے. بھائی سائنسدانوں سے تو پوچھ لو کہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے, وہ خود کہیں گے ثابت نہیں ہے. تو یہاں کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ چست. تو وہ جو فلکیات کے ماہر تھے انہوں نے میری تائید کی, انہوں نے بولا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیلکولیشن سے یہ ممکن ہے نہیں. کبھی کبھار تو ہوتا ہے کہ کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے لازمی نظر آئے گا, بعض دفعہ کیلکولیشن سے پتہ چلتا ہے نظر آنے کا چانس نہیں ہے, بعض دفعہ اور زیادہ تر کیلکولیشن کہہ رہی ہوتی بھائی کچھ نہیں پتا. تو اس لیے اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ کیلکولیشن پہ نہیں رکھ سکتے, یہ کمیٹی بنانی پڑے گی, ایک کمیٹی فیصلہ کرے اور سارے اس کے فیصلے کو مانیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پہ کسی علاقے میں عمل نہیں ہو رہا اور سارے مسلمان اسی پہ چل رہے ہوں, کیلکولیشن پہ چل رہے ہوں, تو پھر 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائیں. بعض دفعہ غلط چیز کو اس لیے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ میجورٹی کر رہی ہے, اور اتفاق اور اتحاد برقرار رکھنا بھی شریعت کا حکم ہے کہ یار جو ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, جس پہ سارے مسلمان جمع ہو جائیں مان لو بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث, اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا, تو اس لیے اس نے پھڈے میں نہیں ڈالا ہمیں. نبی نے فرمایا صوم یوم یصوم الناس, جس دن پبلک روزہ رکھے وہ روزے کا دن ہے, جس دن پبلک عید منائے وہ عید کا دن. تو اس لیے اصل طریقہ تو یہی ہے. اس پہ حکومت کو بھی آپ کہیں کہ بھائی درخواست دیں کہ ہمارے لیے ایسا میکینزم بنائے, کوئی کمیٹی بن جائے, اور خود بھی اس کی کوشش کریں. لیکن اگر نہیں چل رہا یہ سسٹم اور زیادہ تر لوگ پورا آپ کا سٹی جو ہے کیلکولیشن پہ عید منا رہا ہے, تو پھر 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بولو نہ بنائے. پھر جو پوری کمیونٹی جس طرف جا رہی پھر آپ بھی بولے کہ اپنی رائے کو قربان کر دیں ان کے آگے. سمجھتے دیکھو ہم حرم میں جا کے امام حرم کے پیچھے وطر پڑھتے ہیں, حالانکہ حنفیہ کے نزدیک ایک رکعت وطر جائز نہیں ہے. وہاں اس لیے پڑھتے ہیں کہ حرم کی حرمت کا تقاضا یہ کہ اجتماع کو برقرار رکھا جائے. تو جو ہے اتفاق اور اتحاد کو وہاں جا کے 1.5 اینٹ کی حرم میں امام الگ پڑھا رہا ہے, آپ اپنی, یہ تو غلط ہے نا. یہ تو مسلمانوں کا ایک اجتماع ہو رہا ہے, تو اپنی رائے کو قربان کر دیا جائے. تو اجتماعیت بھی امت میں ایک اللہ رسول کا حکم ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے. نماز کا ٹائم ہو گیا, یہ پرچی پکڑاتا ہوں, سوال دے دو. حلال مورگیج اور مورگیج میں کیا فرق ہے؟ یہاں حلال مورگیج, اچھا یہ وہ سوال ہے, کیا واقعہ ہے؟ دیکھو حلال مورگیج کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں خنزیر, حلال خنزیر, خنزیر ایک الگ چیز ہے. دیکھو یہ آپ فرض کرو آپ کا نام جمشید ہے, مجھے جمشید پہ مزہ آتا ہے, مجھے جس پہ مزہ آئے گا میں وہی بات کروں. جمشید, پہلے میں نے غفار وسیم کو بیچاروں کی ریٹ لگائی بہت, پھر بہت سے وسیم لوگ ملے, ستار ملے, بس کر دو یار. اب میں جمشید پہ آ گیا ہوں. تو جب تک جمشید کی طرف سے کمپلین نہیں آئے گی میری مثالوں میں جمشید زندہ رہے گا.